السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ سنائیں گے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا، ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلی والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے نوح، جا کر آمینہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا، وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا، یہ کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت شیث علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا سہانا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی تمام دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔
नाज़रीन, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद मेरा छठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शक्ल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बतन में जो बच्चा है पैदा किया है वो अल्लाह का महबूब भी होगा, महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि इसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन से जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा और वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा, अल्लाह से बातें भी करेगा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बात करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि इसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तज़ा होगा, वो मुस्तफ़ा होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इसको अल्लाह ने सबसे साफ़ और सुथरा बनाया है। तो ये सुनकर हज़रत बीबी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब आया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। नाज़रीन, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि इसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार जो नूरानी चेहरा मेरे सामने आया वो ऐसे आया कि जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाले ने फरमाया, ए आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, खुश हो जाओ, तुम्हारे बतन में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर हज़रत आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब आया, मेरा नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, मैं एक नबी भी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ जो तुम्हारे पेट में है। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी कि क्या आपको पता है कि ये बहू हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, आप ज़रा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसके बारे में पूछिए। तो ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तुम ही पूछ लेती तो अच्छा था, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैंने कई मरतबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने जाती हूँ तो इसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू औरत ज़ात है, घर में ही रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ, जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और ये है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना आ जाती है। अगर आमिना किचन में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र भी नहीं है ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये तो कोई ख़ास इत्र ही है। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश मक्का का सरदार हूँ,
میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا دیتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گر گئے اور دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ سے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، اور حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے شام کے شہر سیجان کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ سواروں کی اولاد، شاہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گدڑیوں اور اولاد گاڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں، میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کرے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجیر بن احاب نے 100 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلہ میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بیچ کے ان کو قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا کہ تجھ کو پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلہ میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔
ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے، اور مرتے وقت سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے 7 گھوڑوں کے ہنہنانے اور پردوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ، اقتدار و غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت بسعادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ سادہ جو ہمدان و قم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی ساوا جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کومنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔